کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمارا رب ہم سے بیزار ہو گیا ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو ایسا کبھی نہیں سوچتے ہیں آپ نے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں یہ سب وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سب کے لیے بہترین لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی دعا کو اللہ پاک سنتے ہیں، بس اس میں یہ بات ہے کہ بہترین وقت میں اللہ پاک آپ کو عطا کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس رب کو پکارو گے وہ تمہیں ضرور جواب دے گا۔ تم تو اپنے رب کی طرف آنے میں دیر کر دیتے ہو بعض اوقات، مگر وہ دیر نہیں کرتا۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو تو وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ نے یقین رکھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹرز، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور کرے، ہم سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ چاہے آپ نے ایگزامز دیے ہیں، اس کے رزلٹ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں، یا اگر آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے، آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور آپ کی اس پسندیدگی کے درمیان میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت مشکلیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، یا اگر آپ نے کہیں پہ سی وی ڈراپ کیا ہے، وہاں سے آپ کو آنسر نہیں آ رہا ہے، یا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ ہر مشکل اپنے کام کے لیے اس رب سے دعا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ راستے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مشکل میں پڑ جاتے ہو کہ فائنینشلی آپ اس کے قابل نہیں ہوتے، آپ کے پاس اتنے اسباب نہیں ہوتے، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے اسباب پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کی حاجات انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ پاک کو آپ نے اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہے یا بدیو، اس سے آپ نے اس کو پکارنا ہے۔ اگر اسباب نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو پیدا کریں گے، اور اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے فیض پایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بھی اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی دلی مراد پوری ہوگی۔ اور میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بہن کی میریکل سٹوری بھی اس وظیفے سے ریلیٹڈ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ان کی پسند کی شادی ہوئی۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سسٹر کی میڈیکل سٹوری۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتی تھی، اور لیکن مختصر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن ہماری فیملیز آپس میں رشتہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ لڑکے کی فیملی تو شاید مان جاتی، لیکن میرے پیرنٹس اس کے بارے میں اسٹرکٹلی انہوں نے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک بھی کیا کہ جہاں پہ ہم رہتے تھے، کیونکہ ہمارے دونوں کے گھر پاس پاس تھے، تو انہوں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی اس گھر کو سیل کیا اور کسی دوسری جگہ پہ گھر لے لیا، اور مجھ سے میرے فون مجھ سے لے لیا، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے میں ان سے کانٹیکٹ میں رہ سکتی تھی انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ گھر میں رہتی تھی، گھر میں یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، نہ موبائل تھا، اور سارا دن نماز پڑھ لی اور اس کے بعد فارغ رہنا، گھر کے کام کرنا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کس طریقے سے کانٹیکٹ کروں، کہ ہم کس جگہ شفٹ ہو گئے ہیں، اور اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کریں کہ میری ان کے ساتھ شادی ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا اس وظیفے کے بارے میں کہ تم اس وظیفے کو کرو اور اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ دعا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ پاک تمہارے لیے اسباب پیدا کریں گے، اور اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ تو میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، میری
فرینڈ نے جس طریقے سے مجھے بتایا کہ تم نے باوضو ہو کے عشاء کی نماز کے بعد اس کو کرنا ہے اور پورا تم نے 21 دن اس کو پڑھنا ہے اپنی اس حاجت کے لیے. اول اور آخر تم نے 12 دفعہ تم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور سینٹر کے اندر تم نے 1200 بار آپ تم نے یہ پڑھنا ہے یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، اس کو تم نے پڑھنا ہے اور ریگولر بیسس پہ پڑھنا ہے، تم نے ناغہ نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمہارے لیے اسباب پیدا کریں گے. تو میں نے سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے کیا اور میں نے ابھی صرف مجھے پڑے ہوئے یہ 9 دن ہی گزرے تھے کہ میں اپنی مدر کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی. تو وہاں سے میری مدر جس شاپ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ مجھے جن کو میں پسند کرتی تھی وہ بھی اپنی سسٹر کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو میری مدر نے کیونکہ ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا تو وہ نہیں جان سکی اور میں کسی بہانے سے میری ان سے مختصر یہ کہ میری ان سے بات ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر والوں کو مناؤ، میں اپنے گھر والوں کو دوبارہ تمہارے اپنی مدر کو اور اپنی بہن کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہوں. تو میں نے اس وظیفے کو پورے 21 دن تک پڑھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا رشتہ آیا اور میرے پیرنٹس جو کہ نہیں مانتے تھے میرے پیرنٹس اس رشتے کے لیے ایگری ہوئے. حالانکہ میرے بڑے بھائی 2 تھے وہ اس رشتے کے لیے بالکل ایگری نہیں تھے، لیکن میرے فادر نے میرا رشتہ ان کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہو گئی اور 1 سال کے اندر میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی. اور میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میرے رب نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، مجھے 3 پیارے سے بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں اور میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. جو میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہی ہوں، اگر کوئی بہن اپنی کسی حاجت کے لیے اس کو پڑھنا چاہے تو وہ اسی طریقے سے اس کو پڑھے تو اللہ پاک اس کی اس حاجت کو پورا کریں گے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ہم فائنینشیل اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اور ہماری گھر کی خواہش ہوتی ہے، ہم رینٹ کے گھر پہ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک میری سسٹر تھیں ان کو اللہ پاک نے گھر عطا کر دیا اور بس اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے اور ان کا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذاتی گھر دے دیا. اسی طریقے سے میرے بھائی کا ویزے کا مسئلہ تھا اور ان کا ویزا نہیں ہو رہا تھا تو ان کی مسز نے یہ پڑھنا شروع کیا. تو ابھی صرف 7 ڈیز گزرے تھے تو ان کا ویزے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ اپنے بچوں کے اچھے ریزلٹس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر اپنی حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی اس جائز حاجت کو ضرور پورا کریں گے کیونکہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھے پکارو تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں. تو پیاری سسٹرز، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے اور اللہ پاک ہم سب کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ پاک ان خواہشات کو پورا کرے. آمین ثم آمین.